افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ کوئی دھماکہ خیز خبر نہیں، کیونکہ سندھ میں میرٹ کا قتل عام اور پرچیوں پر سرکاری ملازمتوں میں بھرتی کا راج کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ کل اس سلسلے میں بالآخر سندھ ہائی کورٹ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ اعلیٰ عہدوں پر بھرتیاں کرنے والے ادارے سندھ پبلک سروس کمیشن کو ہول سیل کرپشن کا گڑھ قرار دیا اور 2018 کے کمبائن کمپیٹیٹو امتحان کا منسوخ کر دیا۔ اس کے نتیجے میں اسسٹنٹ کمشنر اور سیکشن آفیسر سمیت ایگزیکٹو گریڈ کی 250 بھرتیاں منسوخ ہو گئی ہیں۔ 4 سال پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2013 کے مقابلے کے امتحانات کو منسوخ کیا تھا، جبکہ اسی سندھ پبلک سروس کمیشن کے تحت 2003 میں ہونے والے کمبائن کمپیٹیٹو امتحان میں بڑے پیمانوں پر گھپلوں کا نیب ریفرنس حیدرآباد کی احتساب عدالت میں زیر سماعت ہے۔ یہ وہ منظر ہے جو کہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ کیوں کل سندھ ہائی کورٹ نے پبلک سروس کمیشن کو کرپشن کا ہول سیل گڑھ قرار دیا۔ اس حوالے سے کل جسٹس ذوالفقار خان اور جسٹس سلیم جیسر نے حیدرآباد سرکٹ بینچ میں سماعت کے دوران کیس کا 30 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا، جس کے مطابق عدالت نے پچھلے 2 سال کے دوران محکمہ صحت سندھ میں 1783 ڈاکٹرز کی بھرتیوں کو بھی کالعدم قرار دیا۔ بینچ نے سندھ پبلک سروس کمیشن کے دائرہ کار اور رولز آف بزنس کے قوانین کو بھی معطل کر دیا اور ان قوانین کے تحت نئی بھرتیوں کے تمام ٹیسٹ، انٹرویوز اور اشتہارات کو بھی معطل کر دیا۔ کمیشن کے سیکرٹری عطاء اللہ شاہ اور دیگر عہدیدار پہلے ہی معطل ہیں۔ گویا سندھ پبلک سروس کمیشن عملاً اور مکمل طور پہ اس وقت معطل ہے۔ آج حکومت سندھ کے ترجمان مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ آئین و قانون کے مطابق نہیں، سندھ حکومت فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جائے گی۔ سندھ حکومت سمجھتی ہے کہ وہ فیصلہ آئین و قانون کے مطابق نہیں ہے اور سندھ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اس ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف فوری طور پر سندھ حکومت سپریم کورٹ سے رجوع کرے گی اور اپیل دائر کی جائے گی۔ سندھ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ہائی کورٹ کی معزز بینچ کے پاس سو موٹو اختیارات نہیں تھے، جو ریلیف ان کیسز کے اندر سیکھ کی گئی تھی ان سے باہر وہ نہیں جا سکتی تھی۔ انفارچونیٹلی کہیں پر بھی پبلک سروس کمیشن کے ممبران یا چیئرمین یا اس قانون کے متعلق کوئی معاملہ زیر بحث نہیں تھا ان کیسز کے اندر، بٹ انفارچونیٹلی عدالت نے اس حوالے سے فیصلہ دیا اور اس قانون کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا۔ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اس فیصلے کے تحت صرف ان ڈاکٹرز کا یا پیرامیڈیکل سٹاف کے اپوائنٹمنٹس کو نہیں روکا گیا ہے، بلکہ 1979 سے لے کے آج تک جو اپوائنٹمنٹس کی گئی ہیں ان کو متنازع بنا دیا گیا ہے، ان کو بھی سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ پہلی بار عدالت عالیہ یا عدالت عظمیٰ پاکستان کی سندھ کے پبلک سروس کمیشن کے حوالے سے اس قسم کے ریمارکس، فیصلے، احکامات نہیں دے رہی ہے۔ یہ تواتر سے جاری ہے اور بلا کسی روک ٹوک کے مسلسل یہ عمل جاری ہے، اور یہ عمل اس وقت سے ہے جب سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اس صوبے میں حکمرانی کر رہی ہے۔ اور ایک اور بڑا اہم واقعہ ہوا تھا جب سندھ پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین کی حیثیت سے جسٹس ریٹائرڈ آغا رفیق نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ ان پر اتنا دباؤ ہے پرچیوں پر بھرتی کا کہ وہ پبلک سروس کمیشن کی لیڈرشپ نہیں رکھ سکتے اپنے پاس۔ یہ بھی ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ عدالتی احکامات اس کے علاوہ ہیں۔ 1.5 ماہ پہلے نیب کے ایگزیکٹو بورڈ نے چیئرمین سندھ پبلک سروس کمیشن نور محمد جادمانی کے خلاف کرپشن کیسز کی تحقیقات کی منظوری دی تھی، جس پر نیب نے ٹھوس شواہد جمع کر لیے ہیں۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ کھوکر صاحب۔ گویا کہ سندھ پبلک سروس کمیشن کے لیے ایک معمول کا عمل ہے، سپریم کورٹ کے احکامات، ہائی کورٹ کے احکامات، فیصلے، ایک لمبی فہرست اس کی موجود ہے، لیکن یہ شاید سب سے سخت فیصلہ ہے اس حوالے سے، گو کہ اس سے پہلے سپریم کورٹ 2013 میں اس قسم کا ایک فیصلہ دے چکی ہے۔ جی خان صاحب، بالکل سخت فیصلہ ہے، کیونکہ سخت فیصلہ اس حوالے سے ہے کہ اس وقت اس بار پبلک سروس کمیشن کے بنیاد کی جو بنیاد جس قانون پر ہے، 1989 والا جو ایکٹ ہے، 1989 والا جو پبلک سروس کمیشن ایکٹ ہے، اور اس کے جتنے رولز ہیں، فنکشن رولز اور اس کے چیئرمین اور ممبرز کے اپائنٹمنٹس رولز جو ہیں ان کو ہی معطل کر دیا ہے، جس کی بنیاد پر یہ ادارہ قائم ہے۔ اور یہی بنیاد ہے، اس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ بار بار امتحانات ہوتے ہیں، بار بار کرپشن کی شکایات آتی ہیں اور بار بار عدالتوں کے فیصلے آتے ہیں، عدالتوں کے احکامات آتے ہیں، کیسز نیب عدالتوں میں چلے جاتے ہیں، اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ آخر دیکھا جائے کہ اصل مسئلے کی جڑ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا اور بار بار شکایات آ رہی ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے اس قانون کا جائزہ لیا، عدالت نے، کہ جو قانون جس کے تحت یہ ادارہ قائم ہے ان کے قواعد کا جائزہ لیا
اور ان پر انہوں نے اعتراضات اٹھائے کہ چونکہ اس کے قوانین میں اور قواعد میں بنیادی طور پہ نقائص ہیں، پرابلمز ہیں، اس کی وجہ سے یہ سارے دوسرے پرابلم پیدا ہوتے ہیں، امیدواروں سے برابری کا سلوک نہیں ہوتا۔ مثلا اس میں سب سے اہم بات یہ کہی گئی جس کی بیس پہ اس قانون کو معطل کیا کہ یہ سندھ حکومت کے اپنے رولز آف بزنس جو ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کمیشن کے چیئرمین اور ممبران کی تقرری کے اختیارات گورنر کو حاصل ہیں، سندھ کے گورنر کو حاصل ہیں، اور پاکستان کے دیگر صوبوں اور میں بھی جو ممبر اور چیئرمین کے اپائنٹمنٹ کے اختیارات ہیں گورنر کو حاصل ہیں۔ سندھ پبلک سروس کمیشن پاکستان کا واحد کمیشن ہے جس نے یہ اختیارات، جس کا جو ایکٹ ہے وہ اختیارات حکومت سندھ کو اور وزیر اعلیٰ کو دیے ہیں، اور کہا گیا کہ یہ سندھ حکومت کے اپنے رولز آف بزنس کے مطلب متضاد ہے کہ انہوں نے سی ایم کو پاور دی ہے۔ یہ بتائیے گا کھوکھر صاحب کہ یہ تو اب یہ معاملہ ہے، اور انہوں نے کہا ہے، یعنی کہ کل سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ ہول سیلز کرپشن کا یہ گڑھ ہے، اور اس کی بنیاد جو ہے کہ ہم نے اس میں بہت تفصیل سے کور کیا ہے۔ سندھ پبلک سروس کمیشن کو آغا رفیق صاحب، جسٹس آغا رفیق چیئرمین سندھ پبلک سروس کمیشن، اعلانیہ پبلک سروس کمیشن کو چھوڑ کے چلے گئے تھے اب سے کئی سال پہلے کہ یہاں پر کام کرنا ناممکن ہے، گویا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کھوکھر صاحب کہ یہ تو چند یعنی کہ چند سو لوگوں کو یا چند ہزار لوگوں کو نوکریاں ملتی ہیں، چند لاکھ لوگ جو ان نوکریوں کے لیے اپلائی کرتے ہیں، اہل ہوتے ہیں، مگر ان کے پاس پرچی نہیں ہوتی، ان کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا، ان کے پاس اس قسم کے ذرائع پبلک سروس کمیشن میں ان کے رشتہ دار نہیں ہوتے، تو وہ لوگوں کی آہو بقا جو ہے وہ تو ہر جگہ پہنچتی ہوگی۔ یقیناً، اور یہ جو 30 صفحے کا خانصاحب فیصلہ ہے اس کے 10 صفحے جو ہیں اسی آہو بقا پر جج صاحب نے لکھے ہیں، جس میں یہ انہوں نے بتایا کہ یہ شکایت آتی رہی ہیں کہ جی اہل امیدواروں کو پیچھے رکھ کر بااثر لوگوں کو آگے کے جو اولادیں ہیں ان کو نوکریاں دی جاتی ہیں، پیپرز جو ہیں وہ لیک ہوتے ہیں، اور یہ بھی اسکینڈل سامنے آئے کہ جی وہ ان کے جو کمیشن کے ممبران ہیں وہ پیپرز بیچتے ہیں، اور اس کے علاوہ کمیشن کو بائی پاس کر کے ہزاروں لوگ جو ہے نا کمیشن کے عہدوں پر بھرتی کیے جاتے ہیں، اور کمیشن پھر جو ہے نا کانٹریکٹ پہ لوگ بھرتی کر کے ان کو اسمبلی کے ایکٹ کے ذریعے جو کمیشن کے دائرے میں پہنچ جاتی ہے، پھر اسمبلی کے ایکٹ کے ذریعے ان کو مطلب پکا کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح انہوں نے مطلب پورا ڈیٹیل میں لکھا ہے کہ جی لوگوں کے اندر فرسٹریشن پیدا ہو گئی، جو اہل لوگ ہیں، جو اہل امیدوار ہیں ان میں فرسٹریشن پیدا ہو گئی، نہ صرف ان میں جو حاضر سروس اہل لوگ ہیں جو باقاعدہ کمپیٹیٹو پروسیس سے آئے ہیں پہلے، ان میں بھی فرسٹریشن پیدا ہو رہی ہے کہ جی نائن لوگ جو ہے نا وہ اداروں میں بھر گئے ہیں اور ادارے تباہ ہو رہے ہیں۔ اور کھوکھر صاحب جن لوگوں کو کمیشن کے ذریعے بھرتیاں ہوتی ہیں جن کی، تو ان میں سے اکثریت ہم نے اس پروگرام میں بھی کور کی ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ کون کس کا رشتہ دار ہے، کون کس کا بھائی ہے، کون کس سے براہ راست تعلق ہے۔ ایک ہو از ہو آف دا سندھ گورنمنٹ پیپلز پارٹی کے لوگ ان کی اس میں بھرتیاں ہوتی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ہی جو کمیشن کے لوگ تواتر سے جو مختلف کمیشن کے اعلیٰ عہدیدار ہیں ان کی جو ایک بڑی فہرست ہے ان کے قریبی رشتہ داروں کی، وہ اس میں بھرتی ہوتی ہے۔ اور یہ جو کلوڑو صاحب ہے جو کہ طویل عرصے سے یہ تمام امتحانات کی کرتا دھرتا ہے، ان کا تو پورا شاید تقریباً پورا خاندان جو ہے وہ اس کمیشن کے امتحان میں پاس ہوتا رہا ہے۔ جی خان صاحب، یہ جو 2018 کا امتحان جو کمبائنڈ کمپیٹیٹو ایگزام اس آرڈر کے تحت، فیصلے کے تحت جو منسوخ ہوا ہے، اس کی نیب انویسٹیگیشن کر رہا ہے، اور نیب کی جو ابتدائی انویسٹیگیشن ہے جس کی رپورٹ ہم لوگوں کو بھی ملی ہے، اطلاعات ملی ہے، اس میں نیب کی ابتدائی انویسٹیگیشن میں یہ بات آ گئی جن 36 افراد کے خلاف انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس میں سے 18 ہادی بخش کلوڑو صاحب جو کنٹرولر ہیں اس کے رشتہ دار ہیں، بھانجے بھتیجے ہیں، ان کے بھائی ہیں اور ان کے قریبی لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ 3 جو امیدوار ہیں وہ منتخب ہوئے ہیں، ایک دوسرے ممبر سائنداد سولنگی صاحب کے، اور احمد علی قریشی صاحب جو سابق سیکرٹری تھے کمیشن اس کا بیٹا ہوا ہے، اور کہا گیا کہ کنٹرولر صاحب کے ایک قریبی دوست ہیں ابڑو صاحب، ان کے 3 بیٹے اور ایک بھانجا وہ بھی بھرتی ہو گیا ہے۔ تو یہ تو انویسٹیگیشن ابھی جو نیب میں چل رہی ہے، یہ تو اس امتحان کی آئی ہے، اس ماضی میں تو کئی جو کمیشن کے ممبران ہیں ان پر یہ الزامات لگتے رہے ہیں، لیکن ابھی وہ انویسٹیگیشن جاری ہے۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکھر ہمارے ساتھ ہیں۔ سر پیٹ لیں کیا کیفیت ہے، میرٹ کا یہ حال ہوگا، پرچیوں سے سرکاری ملازمتوں میں بھرتی ہوگی تو کیا ہوگا، اور یقیناً شاید اسی لیے سندھ ہائی کورٹ کو کہنا پڑا کہ یہ کمیشن نہیں ہے بلکہ ہول سیل کرپشن کا ایک گڑھ ہے۔ کمرشل بریک